بناتے ہیں؟ اپنے سکون کے لیے ہی تو اسے سب کہتے ہیں، کیونکہ اسے سب کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ وہ تمہارے خالق تھوڑی ہیں، وہ کسی بات پر قادر تھوڑی نہ ہیں، تو تم ان کے آگے سجدے کیوں کرتے ہو جو خود اپنے معاملات کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، جن کا خود کا اپنی زندگی میں اختیار نہیں، تم کیوں ان کو کارساز سمجھ لیتے ہو، حالانکہ کارساز تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے تو نبی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تمہارے جوتے کا فتا بھی ٹوٹ جائے تو بھی اپنے رب سے مانگو، یہاں تک کہ نمک ختم ہو جائے گھر میں وہ بھی اپنے رب سے مانگو، اور تم ہو کہ غیر اللہ سے اولاد مانگتے ہو، اچھا نصیب مانگتے ہو۔ کیوں تمہیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں کے زوال کی وجہ آج یہی تو ہے کہ جس کے سامنے رونا تھا، جس سے مانگنا تھا، اس کی کسی اور سے مانگ رہے ہو۔ بازاروں پر تو ایک مجمع ہوتا ہے مگر مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ مزاروں میں قبر پر چڑھانے کے لیے چادر خریدتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جانماز نہیں خریدتے۔ ان کی قبر پر جا کر منتیں تو مانگتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہاری دعاؤں کا اصل حقدار اللہ ہے؟ اللہ کا تو ہر بندے کے ساتھ ایک الگ تعلق ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ تمہارا اللہ ہے تو دنیا سے کیا مانگنا؟ تم جانتے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کو پختہ کرنے سے بھی منع کیا تھا اور تم نے مزار بنا لی۔ اے بنی آدم، اللہ کے نبی نے تو قبروں کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا اور تم نے مزاروں پر مردہ لوگوں کو ہی سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ غنی ہے جبکہ انسان غریب ہے، وہ فضل والا اور سخی ہے جبکہ انسان کنجوس ہے۔ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے کہ ہم اس سے چیزیں مانگیں، کیونکہ وہ اپنے پاس موجود خزانوں میں سے ہمیں دینا پسند کرتا ہے، جبکہ لوگ پوچھے جانے کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ساتھ جو کچھ ہے اس سے الگ ہونے سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ہر چیز مانگو اور انسانوں سے مانگنے سے پرہیز کرو، یہ تمہیں اس کے نزدیک عزیز رکھے گا اور لوگوں کی نظروں میں بھی تمہیں عزت دار بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ المقتدر ہے، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو فانی انسانوں سے کیا مانگنا جو خود اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ارے دعا تو عبادت ہے اللہ کے ہاں، تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کسی پیر فقیر کو کہتے ہیں دعا کا۔ اللہ کو تو اس کا ہر بندہ پیارا ہے، دعا تو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، تو اپنی دعائیں خود کرنا سیکھو، اللہ کو پہچانو، اللہ سے اپنا خود کا تعلق بناؤ۔ یہ انسان، یہ مزار، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے سوائے تمہیں گمراہ کرنے کے، سوائے تمہیں شرک کی وادی میں دھکیلنے میں۔ تم مت مانگو کسی اور سے اللہ کے سوا، مت شریک کرو کسی انسان کو اس کے ساتھ، اور جب کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو تمہاری ایک ہی پکار کی بات ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ اسے 7 آسمانوں کے پار سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اسے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح، تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے، تو پھر توکل رکھو، وہ انہی ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب جانتے ہو کیا؟ کیا ہے کہ تمہارا قلب سکون میں ہو
اور بس دل میں یہ بات ہو کہ اگر وہ چیز میرے لیے ہے تو وہ مجھے مل کر ہی رہے گی، چاہے لاکھ دنیا سازشیں کرے، اور اگر وہ چیز مجھے نہیں ملی تو میں تیار ہوں اس سے بہترین چیز پانے کے لیے۔ اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کی راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر گواہی چھپی ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اللہ کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہے، تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو، بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک خطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بنا کچھ کہے وہ سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟